اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ توفیق پروردگار سے سورہ شمس کی تفسیر کرنے لگے ہیں کہ سورہ مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ کا مضمون یہ ہے کہ انسان الہی الہام سے فجور اور تقوی میں جدائی ڈالتا ہے، اور انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، فلاح پانا چاہتا ہے تو خود کا تزکیہ کرے، خود کو پاک کرے اور تقوی سے خود کی تربیت کرے اور برائیوں سے خود کو پاک کرے، وگرنہ سعادت سے محروم ہو جائے گا، سعادت سے محروم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ سورہ میں مثال دی گئی ہے کہ اگر انسان پاکیزہ نہ ہو تو وہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ قوم سمود کو مثال کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر جناب پیغمبر ہیں صالح، جناب صالح کی پیغمبر کی کو جھٹلایا اور ان کے معجزے نے اونٹنی کو قتل کیا، اور قتل ہونے پہ ایک شخص نے قتل کیا لیکن راضی ساری قوم ہوئی، اکثر لوگ راضی ہوئے اس پہ۔ بس یہ ناپاکیزگی کی طرف گئے اور خود کا تزکیہ نہیں کیا، تقوی سے خود کی تربیت انہوں نے حاصل نہیں کی، تو انجام یہ ہوتا ہے، انجام برا ہوتا ہے۔ والشمس وضحاها، والشمس سے سورج کی قسم، وضحاها اور سورج کی قسم، اور دن کے شروع والے حصے کی قسم۔ ضحا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ضحا دن کا شروعاتی حصہ۔ سورج کی دو اقسام ہیں، سورج کی دو اقسام ہیں، ایک سورج ظاہری ہے، ظاہری سورج جو موقتاً تھوڑے سے وقت کے لیے روشن ہوتا ہے، اور یہ سورج ظاہری خدا کی آیت ہے، خدا کی آیت ہے جو زمین کو روشن کرتی، اشیاء کو آشکار کرتا ہے، یہ آیت آشکار کرتی ہے۔ بس یہ ظاہری سورج مراد ہے۔ معنوی سورج بھی مراد لے سکتے ہیں کہ معنوی سورج انسان کامل جو معنوی سورج ہے، اگر کوئی انسان الہی ہو جائے، خدا والا ہو جائے تو وہ دائمی سورج ہوتا ہے، دائمی سورج ہوتا ہے۔ بس مومن عمل صالح اور مضبوط عقیدے سے ملکوت میں داخل ہو جاتا ہے، ملکوت میں داخل ہو جاتا ہے، روشن بن جاتا ہے، روشن بن جاتا ہے۔ والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو سورج کے بعد آتا ہے، سورج کے بعد آتا ہے۔ بس چاند سورج سے نور حاصل کرتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند کا طلوع ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، دن کی قسم جو زمین کی تمام اشیاء اور مکان کو روشن کرتا ہے۔ بس دن کی قسم کہ جو زمین کی تمام اشیاء اور مکانات کو روشن کرتا ہے، اس دن کی قسم۔ اب یہ 12 گھنٹے کا جو دن ہے وہ مراد ہے کہ جب سورج نکلتا ہے اس کے بعد تاریکی آتی ہے۔ بس والنہار اذا جلاها، بس اس دن کی قسم جو زمین کی تمام اشیاء اور مکانات کو روشن کرتا ہے۔ واللیل، بس دن زمین کو روشن کرتا ہے، اور دن میں انسان معیشت کا سامان اکٹھا کرتا ہے، معیشت کے حوالے سے کوشش کرتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جو زمین اور اس کی اشیاء کو تاریکی سے ڈھانپ لیتی ہے۔ بس خداوند عالم نے رات کو آرام اور سکون کے لیے بھی قرار دیا ہے۔ اب یہ آرام اور سکون صرف ظاہری نہ مراد لیجیے گا کہ ظاہری آرام اور سکون مراد ہے کہ ہم سو ہی رہیں، نہ نماز شب کے لیے اٹھیں، نہ ہی نماز صبح کے لیے اٹھیں، نماز فجر کے لیے اٹھیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بس نماز شب ہم نے پڑھنی، معنوی سکون بھی ہم نے حاصل کرنا ہے، معنوی سکون ہم نے حاصل کرنا ہے۔ بس انسان نماز شب کے وسیلے خداوند عالم کی خاص رحمت تک پہنچے اسی شب میں۔ بس سکون ہم نے ظاہری بھی لینا ہے اور معنوی بھی لینا ہے، معنوی سکون بھی حاصل کرنا ہے۔ والسماء وما بناها،
والارض وما طحاها، اور آسمان کی قسم جسے اس نے بنایا، اور زمین کی قسم جسے اس نے پھیلا دیا تاکہ لوگوں کی معیشت درست ہو، لوگوں کی معیشت درست ہو، ونفس وما سواها، اور نفس کی قسم جس کو درست کیا، مستوی الخلق بنایا خداوند عالم نے، مستوی الخلق بنایا، نفس لوامہ کے بغیر نہیں بنایا، بس نفس لوامہ کے ساتھ خداوند عالم نے بنایا۔ نفس اگر عالم اور آگاہ نہ ہو تو وہ ناقص ہے، بس فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس اس نے اس نفس پر فجور کا اور تقوی کا الہام کر دیا۔ نفس انسان آگاہ ہے، نفس انسان آگاہ ہے۔ ظلم کرنا، کسی کے مال پر قبضہ کرنا یہ فجور ہے، اور کسی کو اس کا حق دینا یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ بس الہام سے مراد یہ ہے کہ انسان کے لیے معین ہے کہ کون سا عمل فجور میں سے ہے اور کون سا عمل تقوی میں سے ہے۔ بس نفس جو باطن ہے وہ آگاہ بنایا خداوند نے، اگرچہ علم حصولی کے لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے، ظاہری بدیہیات کو انسان نہیں جانتا تھا کہ برف ٹھنڈی ہے اور آگ جلاتی ہے، کہ قرآن نے کہا کہ جب تم پیدا ہوئے ماؤں کے شکموں سے نکلے تو تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے۔ اس سے مراد علم حصولی کی بدیہیات ہے، اور ادھر سے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس الہام کر دیا، نفس کو آگاہ بنایا خداوند عالم نے، نفس کو آگاہ بنایا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، بس خسارہ اٹھانے والا وہ ہے جس نے خود کو گناہوں میں آلودہ کیا، اور کامیاب وہ ہے جس نے خود کو پاکیزہ کیا، اطاعت میں آیا، اطاعت کی۔ بس نفس انسان کو الہام کر دیا کہ نفس کو پاک رکھنا ہے، تاریکی سے دور رون ہونا ہے، غروب ہونے سے خود کو روکنا ہے۔ خواب یعنی سرمایہ ہار جانا، سرمایہ کو ضائع کر دینا۔ بس خدا نے انسان کے اندر سرمایہ رکھا ہے، بعض لوگ اس سرمایہ سے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس سرمایہ کو ضائع کر دیتے ہیں، ہار جاتے ہیں اس سرمایہ کو۔ بس خواب ہار جانا، افلح کامیاب ہو جانا، جیت جانا۔ خواب یعنی سرمایہ کو ہار دینا، ہار جانا سرمایہ۔ دساہا یعنی سرمایہ جو پوشیدہ کرنا ہے، مٹی ڈالنا، پوشیدہ کر دینا، اسے نکالنا ہی نہیں۔ انبیاء کی پیغام کو نہ ماننا، انبیاء آئے تاکہ اس سرمایہ کو نکالیں، کہ امام علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے انبیاء کو بھیجا تاکہ لیسیروا لہم، تاکہ ان کے دفن شدہ عقلوں کو نکالیں، اور جو دفن شدہ خزانے ہیں وہ نکالیں۔ ٹھیک، بس یہ دفن شدہ خزانے ہیں ہمارے پاس، ان کو ہم نے نکالنا ہے، کوئی سونا بنے کوئی چاندی بنے، کہ رسول خدا کہتے ہیں الناس معادن، لوگ معدنیات کی مانند ہیں، کوئی سونا ہے کوئی چاندی، کوئی نکھار کے اپنے آپ کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ٹھیک، بس مٹی نہیں ڈالنی۔ دساہا یعنی مٹی ڈالنا، پوشیدہ کرنا، جیسے خواہشات نفسانی کی پیروی حرام کو زینت والا دکھاتی، فریب دیتی ہے۔ بس یہ خواہشات نفسانی کی پیروی یہ مٹی ڈالتی ہے، اس خزانے پہ مٹی ڈالتی ہے، اس الہام پہ، اس نفس لوامہ پہ مٹی ڈالتی ہے، اس پوشیدہ خزانے پہ مٹی ڈالتی ہے۔ بس کذب ثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا، قوم سمود نے سرکشی کی، اپنے نبی کی بات کو جھٹلایا، ناکام ہونے والے، سرمایہ کو، اپنے سرمایہ کو ہار جانے والے، جب ان میں سے ایک شقی ترین فرد اٹھا، اور ایک شقی ترین فرد نے آ کے معجزہ نبی کو، جناب صالح کے معجزے نے، اونٹنی کو جو غیب سے آئی تھی، غیب سے خدا نے بھیجی تھی، اسے قتل کر ڈالا، اسے مار ڈالا۔ بس اگر قوم سمود الہام سے فائدہ اٹھاتے، خدا یہ کہہ رہا ہے، اگر قوم سمود الہام سے فائدہ اٹھاتے، اندرونی خزانے سے فائدہ اٹھاتے تو تقوی اختیار کرتے، کامیاب ہو جاتے، وہ فاجر اور سرکش نہ بنتے، لیکن انہوں نے مانوی خزانے سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور فجور کے خطرے میں گرے، اور عذاب الہی نازل ہوا، فجور کے خطرے میں گرے۔ اس گروہ نے نہ صرف پیغمبر کے معجزے کا انکار کیا، بلکہ
جو قتل کرنے والا تھا اس پہ راضی ہوئے کہ ہاں صحیح کیا تم نے کام، معاذ اللہ. بس قتل پہ جب راضی ہوئے یعنی قتل کر ڈالا، بس قتل کر ڈالا. معجزے کا انکار بھی کیا اور ان کے معجزے کو قتل بھی کر ڈالا. جناب صالح کی اونٹنی غیب سے آئی تھی، غیب سے اس نے ظہور کیا تھا، بس یہ معجزہ تھا خدا کی جانب سے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوہ فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبہم فسواها ولا یخاف عقباها. بس خدا کے رسول صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ خدا کی اونٹنی ہے، غیب سے آئی ہے، خدا سے ڈرو اور اسے سیراب کرو اور جو وہ دودھ دیتی ہے اس میں بھی سرکشی نہ کرو، عدالت کے ساتھ تم اسے تقسیم کرو، ہر ایک کا حصہ محفوظ ہے، آپس میں سرکشی نہ کرو، آپس میں لڑو نہ، آپس میں فساد نہ کرو. بس انہوں نے جناب صالح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، جناب صالح علیہ السلام کے معجزے کو بھی جھٹلایا، بلکہ اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں. ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر دائمی عذاب نازل ہوا. بس یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ان پر عذاب نازل ہوا، بلکہ یہ دائمی ہے، ابھی تک ان پہ نازل ہو رہا ہے. بس ان کا زندگی کا خاتمہ کر دیا اس عذاب نے اور ان کو عذاب دینے میں خداوند عالم نے کوئی خوف نہیں کھایا. ولا یخاف عقباها. دیکھیں جی، ایک وقت کوئی شخص قتل کرتا ہے یا کوئی جگہ ویران کرتا ہے یا کسی جگہ کو آگ لگاتا ہے، اس کے بعد وہ ڈر جاتا ہے. قتل کرنے کے بعد، کسی جگہ کو ویران کرنے کے بعد، کسی جگہ کو جلانے کے بعد یا کوئی چیز جلانے کے بعد وہ ڈرتا ہے. جبکہ خدا کسی کو عذاب دیتا ہے تو یہ عذاب حق ہے، یہ عذاب حق ہے، ناحق نہیں ہوتا، تاکہ وہ ڈرے. بس عذاب بھی جو خداوند عالم کا عذاب ہے یہ تبھی آتا ہے جب خدا حجت تمام کرے. خدا ایسے جلدی عذاب نہیں بھیجتا. قرآن نے کہا ہے کہ ہم عذاب نہیں بھیجتے مگر یہ کہ ان پر حجت تمام نہ ہو جائے. حجت تمام ہو جائے فثبت علیہ القول، پھر عذاب الہی کی بات ان پہ ثابت ہو جاتی ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. ولا یخاف عقباها. ایسا نہیں کہ خدا کسی کو عذاب میں ڈال کے پھر خوف کھائے. خوف وہ کھاتا ہے جو ناحق کرے، جو غلط کام کرے. بس خداوند عالم کے کسی فعل میں کوئی غلطی نہیں ہے. خدا عالم ہے اور خدا حجت تمام کرنے کے بعد عذاب نازل کرتا ہے. بس یہ سورہ شمس توفیق پروردگار سے ختم ہوئی. والشمس والضحاها، سورج کی قسم اور دن کے شروعاتی حصے کی قسم ضحاها، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو اس کے بعد آتا ہے، روشنی حاصل کرتا ہے سورج سے. والنہار اذا جلاها. آپ دیکھیں یہاں سورج کی آپ اس لحاظ سے اگر کام کر رہے ہیں کہ مرکز کون ہے تو وہ سورج ہے، سورج پہلے لایا گیا ہے. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها. بس سب کی قسم کھائی جا رہی ہے تاکہ مہم مطلب کی طرف لے جایا جائے. مہم مطلب کیا ہے؟ مہم مطلب یہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. خدا نے نفس لوامہ کا خزانہ انسان کے اندر رکھا ہے. اور یہ قسمیں کیوں کھائی؟ تاکہ انسان کامیابی تک پہنچے. قد افلح من زکاها. پاکیزہ وہ ہے جو پاکیزہ ہوا وہی کامیاب ہے، وہی نجات پانے والا ہے. اور ناکام وہ ہے جس نے اس نفس لوامہ کے خزانے پہ مٹی ڈالی، خود کو فریب دیا اور خواہشات نفسانی میں پڑا. پھر اس کے بعد مثال دی گئی قوم سمود کی. جناب صالح علیہ السلام کی قوم کی مثال دی گئی کہ انہوں نے نفس لوامہ کے خزانے پر مٹی ڈالی، فریب دیا خود کو اور یہ ناپاک ہوئے. تک متقی بن سکتے تھے لیکن متقی نہیں بنے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.